رانیہ اپنے ابو کے آفس میں آ جاتی ہے اور جب وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں رانیہ کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں، رانیہ ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے اور حمزہ کہتے ہیں چلو تمہارے آفس میں تمہیں لے کے جاؤں۔ حمزہ کی امی نے جو رشتے کرواتی ہے اس سے بات کی تھی اور کہتی ہے کہ حمزہ کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈنا۔ وہ حمزہ کی امی کو کچھ لڑکیوں کی پکس بھیجتی ہے اور کہتی ہے کہ ان میں سے پسند کرو، تم نے کس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کروانی ہے۔ حمزہ کی امی سوچتی ہے کہ میں رانیہ کی امی کے پاس جاتی ہوں، اسے دکھاتی ہوں اسے کون سی لڑکی پسند آئی ہے، پھر ہم دونوں مشورہ کر کے دیکھتے ہیں کہ میں کون سی لڑکی پسند آئی اور کس کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی حمزہ کی شادی کروانی ہے۔ وہ خوشی سے جاتی ہے رانیہ کی امی کے پاس۔ حمزہ رانیہ کو اس کے آفس میں لے کے آتا ہے اور حمزہ سے کہتا ہے کہ تم اتنا حیرانی سے کیوں دیکھ رہے ہو، تمہارا ہی آفس ہے، تم یہاں پہ آ کے بیٹھ جاؤ۔ رانیہ کہتی ہے میں گھر سے آئی تھی، میں بہت ایکسائٹیڈ تھی یہاں پہ آنے کے لیے، اب یہاں کے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، تھوڑی سی نروس ہو رہی ہوں۔ حمزہ کہتا ہے تم ٹینشن نہ لو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ حمزہ رانیہ کہتے ہیں کہ اب تم کیا سوچ رہی ہو آفس کو دیکھ کے، اور رانیہ کہتی ہے کہ میں سوچ رہی ہوں کہ پہلے یہاں پہ دانش بیٹھا ہوتا تھا، اب پتہ نہیں کس طرح یہاں سے چلے گیا، یہ جگہ میری ہے، اگر میرے ابو یہاں پہ زندہ ہوتے تب یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے ضرورت ہی نہ پڑتی یہ آفس لانے کی، اس کی دیکھ بھال کرنے کی۔ حمزہ کہتا ہے کہ تم دانش کے بارے میں نہ سوچو، وہ کون سا اس دنیا میں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کے بارے میں باتیں نہیں کرتے۔ حمزہ کہتا ہے خاص طور اس کے بارے میں جو آپ کے ساتھ بہت برا کرتا ہوں، آپ پہ ظلم کرتا ہوں۔ رانیہ حمزہ کو کہتی ہے کہ تم کب تک میرا ساتھ دو گے؟ حمزہ کہتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں تب تک تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حمزہ رانیہ کو کہتا ہے کہ یہاں آ کے بیٹھ جاؤ۔ رانیہ حمزہ کو کہتی ہے کہ تم یہاں سے جانے لگے؟ حمزہ کہتا ہے نہیں، جب تک تم یہاں پہ ہو تھوڑی دیر میں تمہیں ٹریٹ کروں گا پھر یہاں سے چلے جاؤں گا۔ رانیہ کہتی ہے کہ تم میرا کب تک ساتھ دو گے؟ حمزہ کہتا ہے کہ میں کیوں نہیں سکتا، آخر کار میں تمہاری ہوں۔ پھر حمزہ کہتا ہے نہیں تمہارا نہیں، مطلب میں تمہارا رشتہ دار ہوں۔ رانیہ ہنسنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ حمزہ میں صحیح کہتی ہوں، باتوں میں تم سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ حمزہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب تم نے ہنس لیا، باقی یہاں پہ بیٹھو، میں دیکھوں تم کیسی لگتی ہو۔ رانیہ اس چیئر پہ بیٹھ جاتی ہے اور حمزہ کہتا ہے کہ تم بہت پیاری لڑکی، تم ہی اس چہرے کے قابل ہو، نہ ہی کہ دانش۔ رانیہ کہتی ہے کہ تم ابھی کہہ رہے تھے کہ دانش کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، اب تم خود ہی کہہ رہے ہو۔ حمزہ کہتا ہے سوری بات، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے بارے میں باتیں نہیں کرنی، بس ایسے ہی اس کا نام زبان سے نکل گیا۔ حمزہ کہتا ہے میں نے صحیح کہا، میں نے کون سا جھوٹ بولا، تم ہی یہاں پہ اچھی لگ رہی ہو، تو یہاں پہ دانش بیٹھا تھا تو مجھے بہت غصہ آتا تھا، وہ بہت برا لگتا تھا یہاں پہ بیٹھا ہوا۔ رانیہ حمزہ کہتی ہے کہ تمہارا بہت شکریہ، تم نے اس آفس کو سنبھالا، جب تک میں نہیں تھی اس کو سنبھالنے والا۔ حمزہ کہتے ہیں بہت ہوگی باتیں، اب تو مجھے کافی نہیں پلاؤ گے، چلو فون کرو میرے لیے کافی منگواؤ۔ رانیہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں منگواتی ہوں۔ حمزہ کی امی رانیہ کی امی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے حمزہ کے لیے کچھ لڑکیاں ڈھونڈی تھی، 2 لڑکیاں مجھے بہت پسند آئی ہیں، تم بھی دیکھو تمہیں کون سی پسند آئی ہے۔ رانیہ کی امی کہتی ہے تم بہت اچھا کر رہے ہو حمزہ کے لیے لڑکیاں دیکھنے کا۔ حمزہ کی امی کہتی ہے اس سے جو ہونا تو وہ ہو گیا، اب میرے بھی کچھ ارمان ہے، میں بھی کچھ اپنے بیٹے کی شادی دیکھنا چاہتی ہوں، میں بھی اپنے گھر بہو لے کے آنا چاہتی ہوں۔ رانیہ کی امی کہتی ہے آپ نے یہ بہت اچھا سوچا ہے۔ حمزہ کی امی کہتی ہے کہ تم نے رانیہ کے لیے کچھ پلان کیا ہے؟ حمزہ کی امی کہتی ہے کہ تم مجھے کہتی ہو تو میں بات کروں رانیہ کے لیے لڑکا ڈھونڈنے کی۔ رانیہ کی امی کہتی ہے نہیں، رانیہ پہ ہی ڈیپینڈ ہے کہ اس نے شادی کرنی ہے کہ نہیں، میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ یہ اس کا فیصلہ ہے کہ اس نے شادی کرنی ہے کہ نہیں۔ حمزہ کی امی کہتی ہے چلو ٹھیک ہے، تو تمہیں اچھا لگتا ہے، میں تو اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں، تو مجھے بتاؤ تمہیں کون سی لڑکی پسند آئی ہے۔ پھر وہ دونوں بیٹھتی ہیں اور حمزہ کے لیے لڑکی دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ رانیہ بیٹی آفس میں کام کر رہی ہوتی ہے اور حمزہ اس کی ہیلپ کرتا ہے، تبھی حمزہ کو فون آتا ہے، حمزہ فون کاٹ دیتا ہے۔ رانیہ کہتی ہے کس نے؟ حمزہ کہتا ہے اور کون سا چکتا ہے، اس طرح مجھے فون کری بار بار تنگ کرتی۔ رانیہ کہتی ہے حمزہ تم سے ایک بات، مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ تم نے ثنا کے ساتھ شادی کیوں کی۔ حمزہ کہتا ہے کہ چپ کر جاؤ، میں اس ٹاپک پہ بات کرنا نہیں چاہتا۔ تبھی رانیہ کو حمزہ کی امی کی کال آتی ہے۔ حمزہ کی امی رانیہ کو کہتی ہے کہ میں نے حمزہ کے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، تمہیں تصویر بھیج رہی ہوں، دیکھنا وہ کیسی لگتی ہے۔ حمزہ کی امی رانیہ کو کہتی ہیں کہ تم حمزہ کو چھوڑ دو، اس کو اپنی صحت پہ دھیان دینا دو، اس کو اپنے پاس مت بلایا کرو، پتہ ہے نا اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، تم پھر بھی اس کو اپنے پاس بلا لیا کام کروانے کے لیے۔ حمزہ کی امی رانیہ کو کہتی ہے کہ جتنا ہو سکے تم حمزہ سے دور رہا کرو۔ رانیہ یہ بات سن کے فون کاٹ دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ حمزہ کہتا ہے تمہیں کیا ہو، کچھ نہیں کہتی، وہاں سے چلے جاتی ہے۔ حمزہ کہتا ہے پتہ نہیں اسے کیا ہو کہ اس کی کال آئی تھی جس کی بات سن کے اس طرح پریشان ہو گئی، یہاں سے چلے۔ رانیہ اپنی امی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ امی آپ سے ایک بات کہوں، حمزہ کو میرے ساتھ نہ بھیجا کریں۔ رانیہ کی امی کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیوں نہ بھیجوں، ابھی تمہیں آفس کے کام کا نہیں پتہ، اگر تمہارے ساتھ جائے گا تمہیں بتائے گا تھوڑا سا کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ رانیہ کہتی ہے نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ رانیہ کی امی کہتی ہے میرے خیال سے تمہیں سارا کچھ کام سیکھ لیں۔ رانیہ کہتی ہے اب بس یہی سمجھنا ہے۔ رانیہ اپنی امی کو یہ نہیں بتاتی کہ حمزہ کی امی مجھے کہا ہے کہ تم حمزہ سے دور رہا کرو۔